السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سن لی جو آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں تکرار کر رہی تھی اور اللہ کے آگے شکایت کر رہی تھی، اور اللہ تم دونوں کے سوال و جواب سن رہا تھا۔ بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ موضوع کے حساب سے اس میں اللہ تعالیٰ کا سننا اور اللہ تعالیٰ کا دیکھنا، یہ دو صفت جو ہیں وہ اس میں بیان ہوئی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا سننا اور اس کا دیکھنا، اس پر ہمارا ایمان ہے، اس پر ہمارا یقین ہے، اور ہمارا ایمان اور یقین یہ ہے کہ اس کا سننا اور دیکھنا اتنا کمال کا ہے اور اتنا زبردست ہے کہ انسان صرف سرگوشیوں میں بھی بات کر رہا ہو اور پوری مخلوق میں ان سرگوشیوں کو صرف آپس میں دو سرگوشی کرنے والے تو سن رہے ہوں لیکن کوئی اور نہ سن رہا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ سنتا ہے۔ وہ عرش پر مستوی ہے، لیکن وہ اس زمین کے اوپر رہنے والے یا زمین کے نیچے بھی کوئی ہو، زمین کی تہوں میں کوئی ہو، سمندروں کے نیچے کوئی ہو، تو وہاں بھی اگر کسی کی کوئی آواز ہے تو رب کائنات اس کو سنتا ہے۔ اس کا سننا پھر اس کا دیکھنا بھی کہ وہ انسانوں کو، دیگر مخلوقات کو، بلکہ بہت سی ایسی مخلوقات جنہیں انسان دیکھ ہی نہیں سکتا، اس کی نظریں انتہائی قریب کی بات چیزوں کو بھی نہیں دیکھ سکتی، جسے دیکھنے کے لیے اسے بعض اوقات خوردبین وغیرہ استعمال کرنی پڑتی ہے۔ بعض جراثیم ہیں کہ جنہیں دیکھنے کے لیے یہ آنکھ طاقت نہیں رکھتی کہ اسے دیکھ سکے۔ تو انسان تو اتنا کمزور ہے اس کی نظر اور اس کا دیکھنا کہ بعض اللہ کی موجود مخلوقات جو اس کے انتہائی قریب ہیں یہ اس کو بھی نہیں دیکھ پاتا۔ تو الحمدللہ ہمارا اللہ کے دیکھنے پر یہ ہمارا یقین ہے کہ وہ ہر باریک سے باریک چیز کو، چاہے روشنیوں میں ہو، چاہے اندھیروں میں ہو، زمین کے اوپر ہو، زمین کے نیچے ہو، پانیوں میں ہو، سمندروں میں ہو، رات کے اندھیروں میں ہو، اور پھر اندھیروں میں کالی چٹانوں پر کوئی چیز ہو، تو ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ دیکھ بھی رہا ہے۔ اور اسی طرح وہاں ان کی آواز کہ جیسے انسان اپنے قریب پڑی ہوئی بہت سی مخلوقات کی آواز کو سن بھی نہیں سکتا، جیسے کہ چیونٹی ہے اور وہ ہمارے بالکل قریب، یہاں تک کہ ہم اپنے کان بھی اس کے قریب لگا دیں تو ہم اس کے قدموں کی آہٹ کو بھی نہیں سن سکتے، اور وہ چیونٹیاں اگر آپس میں باتیں کر رہی ہوں تو ہم اسے بھی نہیں سن سکتے۔ لیکن ہمارا یہ ایمان اور یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی چلنے کی آواز اور ان کے بولنے کو، ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ وہ دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے۔ اور یہ انسان کے لیے بڑی فکر اور اس طرح انسان کے لیے بڑی ایک نشانی ہے کہ انسان یہ اپنے پاس پڑی ہوئی ایسی بعض چیزوں کو نہ مکمل طور پر دیکھنے کی قدرت رکھتا ہے اور نہ سننے کی قدرت رکھتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی سماعت اور اس کا سننا اور دیکھنا اتنا طاقتور ہے اور اتنا زبردست ہے، اتنا کمال والا ہے کہ وہ اپنی ان تمام مخلوقات کو، پوری کائنات میں جہاں کہیں بھی مخلوقات ہیں،
ان تمام مخلوقات کو وہ اس کی آنکھیں جو ہیں وہ اس کا دیکھنا جو ہے وہ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور پھر ان کی آہٹ، ان کی سرگوشیاں، ان کا بولنا، وہ تمام چیزیں سن رہا ہے۔ تو یہ یہاں سورہ مجادلہ کی یہ جو آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک خاتون کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے حجرہ میں، آپ کے گھر تشریف لائی، حاضر ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے میں تھے۔ چھوٹا سا حجرہ ہے، کوئی اتنا بڑا حجرہ نہیں ہے۔ اس چھوٹے سے حجرے میں اماں عائشہ بھی ہیں، اور حجرے کے کونے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آ گئی، اور آ کر وہ اپنے خامند کے بارے میں شکایت کرنے لگے اور سرگوشیاں کر رہی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ میں اسی حجرے کے اندر ایک کونے میں میں ہوں، قریب ہوں بالکل، لیکن مجھے اس عورت کی کسی بات کی سمجھ آ رہی تھی اور کسی بات کا مجھے پتہ نہیں چل رہا تھا، لیکن قربان جاؤں عرش پر مستوی رب ایک ایک بات سن رہا تھا۔ تو اس نے اس عورت کی بات کو سنا اور یہ آیات نازل کر دیں، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، کہ وہ عورت آپ سے شکوہ کر رہی تھی اپنے خامند کے بارے میں، اور اسی طرح اللہ سے بھی اپنے خامند کے بارے میں شکوہ کر رہی تھی۔ تو واللہ یسمع تحاورکما، اللہ تعالیٰ آپ دونوں کی باتوں کو سن رہا تھا۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جو ہے وہ سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ تو اس عورت کی ان سرگوشیوں کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس خاتون کی آپس میں ہونے والی ان باتوں کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے سن لیا، اور میں نے جو ہے تمہاری آپس کی یہ جو گفتگو ہے اس کو میں نے خوب سنا ہے۔ تو یعنی اس سے یہی جو موضوع کے اعتبار سے چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کا سننا اور پھر بصیر اس کا دیکھنا، تو یہ چیزیں قرآن حکیم سے ثابت ہیں۔ تو جب چیز ایک بات اللہ کے قرآن سے ثابت ہو گئی تو پھر ہمارا اس پر ایمان رکھنا، اس پر یقین کرنا ہمارے لیے لازم ہے۔ اسی طرح ایک اور آیت سورہ آل عمران کی، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، یقیناً اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی بات کو سن لیا جو یہ کہتے ہیں معاذ اللہ کہ اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں۔ تو یہ یہودیوں کی روش ہے، انتہا درجے کے خبیث اور انتہا درجے کے ناشکرے اور بے صبرے۔ یہ یہودی ملعون قوم کہ جس نے اللہ کی نعمتوں کے جواب میں ناشکری، بے صبری اور بیہودہ گوئی اور انتہا درجے کی یہ فضول باتیں یہودیوں نے کی ہیں۔ تو وہ جو کہہ رہے تھے شاید وہ سمجھتے تھے کہ ہماری اس بات کو اللہ تعالیٰ کون سا سن رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اللہ نے یقیناً یہ سن لیا ہے۔ اس آیت پہ بھی اللہ کا سننا، تو ایک ایک چیز، ایک ایک بات، ایک ایک لفظ جو ہے وہ اللہ کے علم میں ہے، حتیٰ کہ ہم تو ابھی اپنے دل کی بات کو زبان پر نہیں لاتے، تو ابھی ایک بات دل ہی کے اندر ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تو انسان کی شاہرگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ جو وسوسے اس کے جی کے اندر، اس کے دل کے اندر جو پیدا ہوتے ہیں ہم تو اس کو بھی جانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا یہ سننا، اور یہاں پر یہ یہودیوں کی بیہودگیاں اور ان کی یہ غلاستیں اور یہ ان کی حماقتیں اور ان کی ناشکری اللہ کے بارے میں معاذ اللہ کہہ رہے ہیں، اور اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ہم بڑے مالدار ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، انسان کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو، کروڑوں اربوں خربوں کا مالک بن جائے، بلکہ پوری دنیا کا مالک بن جائے، تو پوری دنیا کے خزانوں کو
وہ اگر اپنے پاس ذخیرہ کر لے تو پوری دنیا کے خزانے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو خزانے ہیں اس کے مقابلے میں بالکل اسی طرح کہ جیسے ایک پانی کا قطرہ اور پانی کے قطرے کی سمندر کے سامنے کیا حیثیت ہے، ایسے ہی اس پوری دنیا کے مال رکھنے والے کی حیثیت ایک پانی کے قطرے کی مانند ہے۔ اللہ کے خزانوں کے سامنے اس کی مثال ایک پانی کا قطرہ ہے، اور یہ دنیا کے خزانے اور دنیا کے مال و متاع یہ ختم ہو جائیں گے اور ختم ہونے والے ہیں، لیکن اللہ کے خزانوں کو کبھی نہ زوال ہے نہ وہ ختم ہونے والے ہیں۔ جس طرح اللہ روز اول سے اس پوری دنیا پر اپنی مخلوق پر خرچ کر رہا ہے، اس کے خزانوں میں آج تک کمی نہیں آئی اور نہ ہی کبھی کمی آئے گی۔ زمین پر اگر کبھی کہیں کچھ تنگیاں آتی ہیں تو وہ اللہ کی طرف سے دو اسباب ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ ہوتا ہے، یعنی کبھی کوئی خشک سالی ہو گئی، قحط سالی ہو گئی، کوئی تنگی آ گئی تو فصلیں خراب ہو گئیں، فصلوں نے جو صحیح طرح پھل نہ ان کو لگا، تو وہ ایک یعنی یہ دو باتوں میں سے کوئی ایک بات ہے۔ ایک سبب تو انسانوں کا گناہ ہے اور ان گناہوں کی اللہ تعالیٰ سزا دیتا ہے، اور سزا کے طور پر قحط سالیاں ہو جاتی ہیں، خشک سالیاں ہو جاتی ہیں، فصلوں میں اور آمدن میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ اور یہ اللہ نے قرآن میں جو ہے اس کے بارے میں مختلف جگہوں پر یہ چیزیں بیان کی ہیں کہ یہ بطور سزا بھی ہوتا ہے اور اسی طرح یہ بطور آزمائش بھی ہوتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اللہ تعالیٰ ضرور آزمائے گا تمہیں ان تمام چیزوں کو جو اللہ نے تمہیں دے رکھی ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے کمی بیشی کر کے اس میں نقص واقع کر کے اللہ نے تمہیں آزمانا ہے، خوف میں ڈال کے، بھوک میں ڈال کے، تمہارے مال اور متاع میں کمی کر کے تمہیں آزمانا ہوتا ہے، اور وہ آزمائش کے پیچھے کئی حکمتیں ہوتی ہیں۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی اللہ کے پاس خزانوں میں کمی تھی یا اللہ کے پاس کوئی جو ہے مال میں کمی واقع ہو گئی اور اب آگے اس نے لوگوں کے لیے کمی کر دی ہے، تو ایسا کچھ بھی نہیں۔ تو یہ انسانوں کے اپنے گناہ، اپنے جرم یا ان کی آزمائش۔ تو انسان کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو جائے اور کتنا ہی وہ دولت مند کیوں نہ ہو جائے، اس کی کیا مثال ہے اللہ کے سامنے؟ اللہ کے سامنے کوئی مثال اس کی بنتی نہیں کہ ہم اس کی مثالیں یہ دیں جی کہ اللہ کے سامنے اس کی کیا، اللہ کے سامنے کسی کی کوئی مثال نہیں، اللہ کے خزانوں کی کسی کے سامنے کوئی مثال نہیں، اللہ کے خزانوں کا کوئی مقابلہ نہیں کسی کا۔ تو ہمارا الحمدللہ اس پر ایمان ہے کہ ہمارا رب اس سے بڑھ کر غنی کوئی نہیں، اور اس سے بڑھ کر جو بھی خزانے ہیں ان خزانوں کا مالک اس سے بڑھ کر اور کون ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ للہ خزائن السماوات والارض، جو بھی خزانے ہیں زمین و آسمان کے وہ سب اللہ کے لیے ہیں۔ تمہاری پوری کائنات کی دولت اور پوری کائنات کا مال اور پوری دنیا کی، پوری کائنات کی جو بھی تمہارے پاس چیزیں ہیں، یہ تو جنت کے اندر موجود ایک چھڑی رکھنے کی جگہ جو ہے اس کے بھی برابر وہ اس کی کوئی اہمیت نہیں اور کوئی ویلیو نہیں، کہ اگر پوری دنیا کا مال و متاع اکٹھا کر کے تم صرف جنت میں 1 انچ جگہ لینا چاہو تو تم تو اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتے۔ تو یہ کہاں اللہ کی مثال، اللہ کے خزانوں کی مثال، اور کہاں یہ دنیا والوں کی مثال، کچھ جوڑ ہی نہیں بنتا کہ کوئی ایسی مثالیں ہم دیں۔ تو اللہ تعالیٰ وہ غنی ہے اور وہ خزانوں کا مالک ہے، اور اسی کے قبضہ قدرت میں ہے ایک ایک چیز۔ تمہارے پاس اگر کچھ ہے بھی تو وہ بھی اللہ کا ہے، تمہارا تو ہے ہی نہیں، وہ بھی اللہ کی عطا ہے۔ اگر تم خزانوں کے کہیں مالک بن بھی جاؤ تو وہ تم تو یہی کہو گے کہ تم نے اپنی محنت اور کوشش اور بھاگ دوڑ اور صلاحیتوں سے اکٹھا کر لیا ہے۔ یہ بات نہیں ہے۔ دنیا میں بڑے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے خوب محنت کی ہے اور بڑی بھاگ دوڑ کی ہے، لیکن نتیجہ آخر میں بیچاروں کا تنگ دستی کا ہی رہتا ہے،
اور بعض کو اتنی سٹرگل بھی نہیں کرتے اور انہیں بڑا مال مل جاتا ہے، بڑی دولت مل جاتی ہے۔ تو یہ اللہ جس پر اپنی کو مہربانی کر دے یا بطور آزمائش کسی کو دے دے یا بطور ڈھیل کسی کو دے دے، تو یہ اگر کسی کے پاس کچھ آ بھی گیا ہے تو وہ اللہ ہی نے دیا ہے، خود تیرا کوئی کمال ہے ہی نہیں۔ کوئی انسان اپنا کمال بنائے بتائے تو یہ اس انسان کی بے وقوفی اور حماقت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ کے خزانے بھرے پڑے ہیں، روز اول سے خرچ کر رہا ہے، اس کے خزانوں میں ایک قطرے کے برابر بھی کمی نہیں آئی، بھرے ہوئے ہیں اور بھرے رہیں گے۔ ہمارے رب کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ اب اگلی آیت ہے، ام یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم بلا ورسولنا لدیہم یکتبون۔ ان کا یہ خیال ہے کہ ہم ان کی پوشیدہ باتوں کو اور ان کی سرگوشیوں کو نہیں سنتے، بلکہ ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کے پاس ہی لکھ رہے ہیں۔ اب جن کا ایمان نہ ہو تو وہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ان باتوں کا اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں چل رہا۔ یہ کتنی بڑی بے وقوفی کی بات ہے کہ ایک انسان اپنے خالق اور مالک کی اس صفت کا انکاری ہو اور یہ سمجھتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری ان سرگوشیوں کا علم نہیں ہے۔ اصل میں یہ جو ایک یقین ختم ہو گیا جیسے بعض لوگوں میں یا ہے، اس یقین کے ختم ہونے کے سبب پھر یہ یہودیت ہے، یہ عیسائیت ہے، یہ ہندوازم ہے اور یہ لبرلزم ہے اور یہ جو بھی بےہودگیاں کائنات میں دنیا میں ہیں وہ سب شاید اس ایمان کے نہ ہونے کی وجہ سے یا اس ایمان کی کمی کی وجہ سے، کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ان اعمال کا، ہماری ان کرتوتوں کا اور ہماری ان سرگوشیوں کا اور ہماری ان بیہودہ باتوں کا اللہ کو پتہ ہی نہیں چل رہا۔ معاذ اللہ، اگر تو انسان کو اس بات کا یقین ہو، اس پر ایمان ہو، تو پھر یہ انسان کبھی بھی اس طرح کی بے وقوفیاں نہ کرے اور کبھی بھی اس طرح کے جو ہے وہ غلط کام یا غلط باتیں وہ کبھی بھی نہ کرے۔ لیکن اس کا یہ سب کچھ کرنا وہ اس بنیاد پر ہے کہ شاید وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کو اس کا پتہ نہیں۔ تو بھائی اللہ کو تو تمہاری پلک جھپکنے کا پتہ ہے، اللہ کو تو تمہارے ہونٹ ہلنے کا پتہ ہے، ہلتے ہوئے ہونٹ کیا کہہ رہے ہیں کسی کو پتہ چلے نہ چلے، اللہ کو پتہ ہے۔ تیرا دل اور دماغ آپ اندر کیا کھچڑی پکا رہا ہے اس کا بھی اس کو علم ہے، کوئی چیز اس سے مخفی نہیں۔ اور ایک اور چیز اس نے بطور انسان کو تنبیہ کے کہہ لیں یا انسان کو خبر دینے کے لیے اللہ نے یہ بات بتائی ہے کہ ایک تو اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے کسی کی کوئی بات سننے کے لیے، لیکن پھر بھی اس نے انسانوں کے قریب فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے، وہ مسلسل انسان کی ایک ایک کرتوت اور ایک ایک بات کو وہ لکھ رہے۔ ایسے ایک جگہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی ایک لفظ بھی تمہاری باتوں میں سے تمہاری زبان پر نہیں آتا، وہ سب لکھا گیا موجود ہے، اس کو لکھ رہے ہیں۔ کون لکھ رہا ہے؟ اس کے پاس فرشتے ہیں۔ بلا رسولنا لدیہم یکتبون، ان کے پاس ہی بیٹھے ہوئے فرشتے ہیں۔ یا آپ یقین بنا لیں آپ کہ آپ کے قریب یا آپ کے دائیں بائیں کرامن کاتبین کا جو تذکرہ آتا ہے وہ بیٹھے ہیں اور لکھ رہے ہیں۔ بس ان کی ڈیوٹی یہ ہے کہ ان کے ایک ایک عمل کو لکھتے چلے جاؤ، ان کی باتوں کو لکھتے چلے جاؤ۔ یہ کتاب ہے جو انسانوں کی وہ تیار ہو رہی ہے، اور کل قیامت کے دن یہ کتاب پھر انسان کے سامنے رکھ دی جائے گی۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا۔ اس دن یہ کتاب کھول دی جائے گی اور انسان کے سامنے رکھ دی جائے گی، پھر مجرم لوگ ڈرے ہوئے سہمے ہوئے دیکھیں گے اس کتاب کو اور دیکھ کر کہیں گے ہماری کمبختی، یہ کیسی کتاب ہے کہ اس کتاب نے کسی بھی چھوٹی اور بڑی چیز کو چھوڑا ہی نہیں، ایک ایک بات
اور ایک ایک چیز اس کتاب کے اندر درج ہے اور لکھی ہوئی ہے، اور اپنے تمام کیے ہوئے اعمال اس کتاب کے اندر دیکھیں گے۔ تو یہ کتاب کون لکھ رہا ہے؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسا انسان کو گھیرا ہوا ہے کہ یہ کل قیامت کے دن جب یہ انسان اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو اس نے اصل میں جھوٹ بولنے ہیں، اس نے کہنا نہیں میں نے تو یہ نہیں کیا، میں نے تو یہ نہیں کیا، میں نے تو یہ نہیں کیا، میں نے تو یہ نہیں کیا۔ تو اللہ نے ایسا گھیراؤ کر لیا ہے کہ یہ کل انسان کو جب مقرے گا وہاں پر اس کے سامنے اس کے یہ سارے افعال کھول کر رکھ دیے جائیں گے، اور فرشتے جو اس پر مقرر ہیں وہ گواہی دیں گے کہ یا اللہ یہ تیرا بندہ یہ باتیں کہتا رہا، یہ عمل کرتا رہا، یہ چیزیں اس کے یہ کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہیں۔ اور پھر ممکن ہے کتاب کو دیکھ کر شور ڈال دے کہ نہیں میں نے یہ نہیں کیا، میں نے یہ نہیں کیا۔ تو اللہ قرآن میں کہتے ہیں پھر ہم ان کے منہوں کے اوپر مہریں لگا دیں گے، سمجھ گئے نا؟ جب ان کے منہوں کے اوپر مہریں لگ جائیں گی تو پھر ان کے ہاتھ اور ان کے یہ جسم جو ہیں یہ گواہی دیں گے، اور جب یہ جسم اور ہاتھ گواہی دیں گے تو پھر یہ زبان سے ان کو کہے گا تم کیوں بولنے لگ گئے، کہ تمہیں زبان کہاں سے مل گئی، میں تو تمہیں بچانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا تھا۔ تو وہ پھر اس وقت پھر اس کے لیے کوئی چارہ نہ ہوگا کہ یہ کہیں بھاگ سکے اور نکل سکے۔ تو یہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کی باتیں کو سن نہیں رہا، کسی کو علم نہیں ہے، تو پہلے چیز اللہ خود براہ راست دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے، اور مزید اس پر اس نے یہ کر دیا ہے، اس نے فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے جو ساری چیزوں کا اندراج کر رہے ہیں۔ اگلی آیت اننی معکما اسمع و ارا، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، سنتا اور دیکھتا رہوں گا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام ان دونوں کو جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اذهبا الی فرعون، کہ تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ اور جا کر اس کے ساتھ بات کرو، دین کی دعوت دو، اس کو سمجھاؤ، تو اس موقع پر موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ یا اللہ، ایک تو موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہو گیا تھا آل فرعون کا، تو اس کی وجہ سے بھی ایک تھوڑا سا موسیٰ علیہ السلام کو تھا، اور دوسرا یہ بھی کہ وہ ایک طاقتور حکمران اور ایک بادشاہ، وقت کا بادشاہ، جابر بادشاہ، اس کے پاس ہم دونوں اکیلے اس طرح جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی دونوں کو، فرمایا کہ اننی معکما، تم دونوں جاؤ، میں تمہارے ساتھ ہوں، اسمع و ارا، میں دیکھ بھی رہا ہوں تمہیں، میں تمہیں سن بھی رہا ہوں اور خوب سن رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور میں دیکھ بھی رہا ہوں، تو تم دونوں جاؤ۔ اب حوصلہ ہو گیا، ظاہر بات ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے اس کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے؟ جی ہاں، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہو تو وہ اللہ کے لیے جب کھڑا ہو جائے تو پھر پوری کائنات کی طاقت جو ہے وہ اس بندے کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی، جب اللہ تعالیٰ ساتھ ہو۔ اور اگر اللہ تعالیٰ ساتھ نہیں ہے تو پھر تو ایک چیونٹی تمہیں ہلاک کر کے رکھ دے گی، پھر تو تم ایک مچھر کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور اگر اللہ کا تمہارے ساتھ ساتھ ہو تو پوری دنیا کے ساتھ بھی تم ٹکرا جاؤ تو تمہیں اللہ تعالیٰ بچا لے گا۔ مثالیں آپ کے سامنے، ابراہیم علیہ السلام کی مثالیں، پوری دنیا کے ساتھ ٹکرا گئے، اللہ ساتھ تھا، بچ گئے۔ لہذا یہاں موسیٰ علیہ السلام ہیں، ہارون علیہ السلام ہیں، کمزور لوگ آپ کے ساتھ ایمان لے کر آئے ہیں، لیکن اللہ نے دکھایا جس کے ساتھ میں ہوں پوری دنیا مل کر بھی انہیں شکست نہیں دے سکتی۔ ابھی آپ دیکھ لیں یار، باتیں ساری چھوڑیں آپ، یہ آپ افغانستان میں دیکھ لیں کیا ہوا ہے۔ آپ کتابی باتوں کو ابھی اگر یقین نہ بنے تو حاضر وقت کی باتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو کہ پوری دنیا مل کر آئی تھی، پوری دنیا مل کر پوری طاقت اور قوت لے کر آئی تھی، اور ملینز نہیں، بلینز نہیں، ٹریلینز، اور پھر روپے یا عام کرنسی نہیں ڈالرز میں خرچ ہوئی ہے، اور پھر جناب دنیا کے طاقتور ترین اسلحہ اور طاقتور ترین جناب چیزوں کو لا کر استعمال کیا گیا ہے، لیکن نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔
آپ نے اگر دیکھا ہو یہ اگلے دن ایک ویڈیو، ان کے قیمتی ترین ہیلی کاپٹر کھڑے ہیں اور جناب وہ وہاں کے باشندے ان ہیلی کاپٹروں کے پروں کے ساتھ جھولے باندھ کر جھولے لے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں دنیا کو کہ تمہارے یہ طاقتور ترین اسلحہ کا یہ انجام ہم نے کیا۔ تو یہ انسان بس یقین کی کمزوری ہے، ایمان کی کمزوری ہے، ورنہ ایمان اور یقین اگر مکمل طور پر ہو تو الحمدللہ انسان پھر جو ہے وہ اللہ کے فضل سے کسی کے سامنے پھر زیر نہیں ہوتا، وہ ڈٹ جاتا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ کی مدد پھر آتی ہے۔ یقین ہو اننی معکما اسمع و ارا، جاؤ تم دونوں، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں اور میں تمہیں سن بھی رہا ہوں، میں تمہیں دیکھ بھی رہا ہوں۔ اب ہے کسی مائی کے لال میں یہ طاقت کہ تمہیں زیر کر سکے، تمہیں شکست دے سکے، کہ جس کے ساتھ رب کائنات کا اس کا ساتھ آ گیا اور اس کی توجہ ہو گئی اور اس کی طرف سے حفاظت ہو گئی، تو کیا مجال کسی کی؟ تو پھر آپ دیکھ لیں وہ طاقتور ترین حکمران فرعون اور آل فرعون سب غرق ہو گئے، تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، اور علم بلند ہوا تو اسلام کا اور کامیابی ملی تو موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کو، آپ کی قوم کو علم بلند ہوا تو اسلام کا علم بلند ہوا اور نام بلند ہوا تو ہمارے رب کا، اور پھر رب نے عزت دی موسیٰ علیہ السلام کو، ہارون علیہ السلام کو، اور اس قوم کو جو غلامی کی زندگی بسر کر رہی تھی، اللہ نے اس غلامی کی زندگی بسر کرنے والی قوم کو بادشاہ بنا دیا، عزت دے دی، دولت دے دی اور حکومتیں عطا کر دی، اور دکھایا کہ میں جو چاہوں کر سکتا ہوں۔ الٹ پلٹ کے رکھ دی تمام کی تمام پہلی بادشاہت اور پہلوں کے خزانے اور ان کی تمام طاقت اور قوت الٹ پلٹ کے رکھ دی، اور بتا دیا کہ اصل طاقت جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ اگلی آیت میں الم یعلم بان اللہ یرا، کیا اس نے نہیں جانا کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے؟ یہ مکہ کا کافر، خاص کر ابو جہل جو اسلام کا شدید ترین دشمن تھا، تو اس شدید ترین دشمن کے لیے یہ پیغام ہے، کیا سمجھتا ہے یہ کہ اس کی ان حرکتوں کو دیکھا نہیں جا رہا، کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں ہے تم یہ کیا کر رہے ہو؟ تو یہ ایک بڑی تنبیہ ہے اس کے لیے، اور پھر اس کے بعد اس کا انجام، اس کی سزا، اس کی تباہی اور اس کی بربادی ہم سب جانتے ہیں۔ اس طاقتور ترین کو کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میری امت کا فرعون ابو جہل ہے، تو اس ابو جہل کو اللہ تعالیٰ نے بچوں سے مروایا، اور اس کی گردن کاٹنے والا ایک کمزور انسان کہ جو اس کی چھاتی پر چڑھ کے اس کی گردن کو کاٹتا ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ اللہ نے دکھایا کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے طاقتوروں کو کس طرح روند کے رکھ دیتا ہے، کہ جب وہ ان کی ان حرکتوں کو نوٹ کرتا ہے، دیکھتا ہے، اور پھر جب ان کی تباہی کے فیصلے کرتا ہے تو پھر کسی طاقتور سے نہیں مرواتا، کسی کمزور سے مرواتا ہے، اور کمزور سے مروا کے اس کو بتاتا ہے کہ میں جو چاہوں کر سکتا۔ تم اپنی طاقت پر تمہیں ناز تھا اور گھمنڈ تھا، تو یہ لو تمہاری طاقت یہ پڑی۔ وہ ہاتھی والے آئے ہاتھیوں کو لے کے، تو اللہ نے کہا میں ہاتھی کے مقابلے پر کوئی ہاتھی جیسی مخلوق لا کر اور ہاتھیوں سے بڑی مخلوق لا کر تمہارا مقابلہ کیوں کرواؤں؟ میں ایک چھوٹی مخلوق بھیجوں گا، اور چھوٹی مخلوق کے منہ کے اندر اور ان کے پنجوں کے اندر چھوٹے چھوٹے دانے دے کر بھیجوں گا، اور میں تمہیں دکھاؤں گا کہ میں ان دانوں سے اور اس چھوٹی مخلوق سے کیسا کام لیتا ہوں، اور تمہارے یہ بڑے بڑے ہاتھیوں کو کس طریقے سے میں تباہ اور برباد کر کے رکھ دوں گا، اور تمہیں جو اپنی بڑی قوت کے ساتھ آئے ہو تمہیں کیسے ملیاں میٹ کر کے رکھ دوں گا۔ وہ پھر اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے۔ جو طاقت کے نشے میں ہو اور گھمنڈ میں ہو، تو ایسے طاقتوروں کو اور گھمنڈ رکھنے والوں کو اللہ پھر نیچے چھوٹی کسی قوم یا چھوٹی کسی اپنی مخلوق سے پھر اس کو سزا دلواتا ہے۔ اللہ اکبر۔ الذی یراک حین تقوم الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، اللہ تجھے دیکھتا ہے جب تو کھڑا ہوتا ہے، اور سجدہ کرنے والوں کے درمیان تیرا گھومنا پھرنا بھی اللہ تعالیٰ
دیکھتا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا دیکھنا۔ اگر انسان یہ بات سمجھ لے کہ میں قیام میں کھڑا ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور میں عبادت میں لگا ہوا ہوں، یا میں دنیا کے کسی کام میں ہوں یا عبادت کے کسی کام میں، ایک ایک کام میں جب انسان یہ تصور کر لے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، آپ کی عبادت بھی سنور جائے گی اور آپ کے سارے معاملات بھی وہ بھی سنور جائیں گے، اور آپ پھر بڑا سنبھل کے چلو گے۔ آپ کبھی دیکھتے ہیں ڈرائیور حضرات کو، جبکہ یہ کیمرے لگ گئے ہیں نا، تو کیمرے والے اشارے کو کبھی بھی ڈرائیور توڑے گا نہیں۔ کیوں؟ اس کو پتہ کیمرہ دیکھ رہا ہے، تو وہ کبھی بھی وہ غلطی نہیں کرتا۔ کس کے ڈر سے؟ لیکن یہ نہیں جانتا کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، اور یہ اپنے تصور میں لے کر نہیں آتا، اور مسلسل اللہ کے حکم کی خلاف ورزیوں میں لگا رہتا ہے۔ سمجھ گئے؟ اگر یہ ایک ذہن بن جائے مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، عبادت کرتے ہوئے بھی عبادت کو سنوارے گا، نیکیاں کرتے ہوئے نیکیوں کو سنوارے گا، اور برائیوں سے بچنے کی کوشش کرے گا، نیک لوگوں میں جا کر شامل ہوگا، نیک لوگوں کے ساتھ زندگی گزارے گا، بد لوگوں سے دور ہوگا، برائیوں سے دور ہوگا، ایک ایک عمل میں پھر اپنی اصلاح کرے گا، تو اللہ تعالیٰ ایک ایک جگہ پر آپ کو دیکھ رہا ہے، ایک ایک جگہ پر آپ کو دیکھ رہا ہے، باہر، اندر، اوپر، نیچے، روشنی، اندھیرا، جہاں بھی ہو تمہیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اس میں بھی اللہ کا سننا اور اللہ کا جاننا۔ اگلی آیت، وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، کہہ دیجئے کہ تم عمل کرتے رہو، تمہارے عمل اللہ تعالیٰ دیکھ لے گا، اور اس کا رسول اور ایمان والے بھی تمہارے اس عمل کو دیکھ لیں گے۔ یہ لوگ جو ہیں جو عمل کر رہے ہیں، ان کو پہلی چیز تو یہ جان لینی چاہیے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ کوئی بھی ہے، کافر ہے، مشرک ہے، منافق ہے، ان سب کو یہ جاننا چاہیے کہ ان کی، اور خاص کر یہ اس آیت میں کہ انسان، اور خاص کر یہ جو منافق وہ اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوششیں کرتے ہیں اور اسلام کے خلاف چلتے ہیں، جب سامنے آئیں، قریب آئیں تو کچھ اور بن جاتے ہیں، تو وہ مت سمجھیں کہ ان کی یہ کرتوتیں مخفی ہیں، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ اور پھر اللہ اپنے نبی کو بھی دکھا دیتا ہے، اور اس وقت موجود جو مومنین ہیں انہیں بھی دکھا دیتا ہے کہ یہ ہیں تمہارے دشمن، اور یہ ہیں وہ تمہارے خلاف چلنے والے، وہ کافر ہوں، مشرک ہوں، منافق ہوں۔ تو اللہ تو خود تو دیکھ ہی رہا ہے، اور تمہاری ان کرتوتوں کو اس وقت موجود جو رسول ہے اور اس کے ساتھ جو مومنین ہیں، اللہ ان کو بھی دکھا دیتا ہے کہ یہ دیکھ لو ان کی حرکتیں اور یہ کرتوتیں۔ تو جہاں اللہ خود دیکھنے پر پوری قدرت رکھتا ہے، اور جب وہ چاہتا ہے تو اپنے کسی رسول کو اور اپنے بندوں کو بھی ان کرتوتوں سے آگاہ کر دیتا ہے، ان کو دکھا دیتا ہے کہ یہ دیکھو ان کے یہ اعمال۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے اور اس کی یہ قوت ہے، تو ہمارا اس پر ایمان اور ہمارا اس پر یقین ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام جو بھی مصائب، تکلیفیں، پریشانیاں اس کو دور فرمائے، اور ہماری دنیا اور آخرت بہتر کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔